سمیر بھائی انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بہت مطالعہ کرنے کے بعد میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا رائے قائم کروں. بہت سے لوگ سنی لوگ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے، شیعہ کہتے ہیں وہ ایمان لے آئے. ایک صاحب فرما رہے تھے قرآن کی ایک آیت میں بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے. ایسی صورت میں بہت پریشان ہوں. میں نے آپ کا کلپ ڈھونڈنے کی کوشش کی، ملا تو پنجابی میں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں بمبئی کا رہنے والا ہوں، مجھے صرف اردو سمجھ آتی ہے، نہ تو آیت ملی نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی. برائے مہربانی جواب ضرور دیں. پہلے بھی 2 دفعہ سوال کر چکا ہوں. اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. ایسے موضوع جو ہیں جن کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں، ان میں نہیں الجھتا. باقی آپ نے چھیڑ دیا اور لوگ کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہ شیعہ دوست ہیں نا، انہوں نے بلا ثبوت ہی عام لوگوں نے ان کا نام بنا لیا کہ ان کا نام جو تھا نا وہ یہ تھا عمران تھا، اور قرآن مجید میں بھی آل عمران ان کے لیے بالکل بناوٹی باتیں. آل عمران جو قرآن پڑھتا رہا آدمی پتہ چل رہا مریم کے والد سے خواب ہے، ان کا نام تھا عبد مناف. یہی بات نا پھر علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں کہ کیوں کہتے عمران، کوئی ثابت نہیں. عبد مناف جو آپ کے حضور کے بھی دادا پردادا تھے وہی نام ان کا تھا. بچہ پہلا طالب تھا، اس کے سبب سے نا ابو طالب کے ابا کون یہ دوسرا نام عرب رکھتے تھے نا ادب سے بلانے کے لیے. 4 بیٹے ہوئے ہیں، طالب ہیں، جعفر ہیں اور علی ہیں، عقیل ہیں. 10 سال کا فرق ہے. ایسا اللہ نے کیا، پہلے 10 سال طالب کے بعد عقیل ہوئے، 10 سال بعد جعفر ہوئے، 10 سال بعد علی ہوئے. تو ایمان جو ہے نا شیعہ سنی دونوں کو پتا کہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، حضور پر اعلان کرے، یہ انہوں نے نہیں کیا. یہ شیعہ بھی لکھتے ہیں صاحب، وہ کہتے ہیں بس انہوں نے چھپایا ہوا تھا ایمان اندر سے مومن سے، مگر حضور کی حفاظت کی خاطر نہ کہ میں بھی ننگا ہو جوں تو پھر کافر میرا کیا لحاظ کریں گے. اس حکمت کے تحت وہ انہیں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے مگر اندر سے مومن تھے. چلو یہ بات اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، اندر سے تھے. یعنی دنیا میں سب مانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا. جو آیت ہے نا وہ علماء کہتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس کے بارے میں امام بخاری صاحب نے لکھا کہ جب فوت ہونے لگے تو حضور سرانے بیٹھے تھے. آپ نے کہا چچا لا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے ہاں تیری سفارش کر سکوں گا. تو سننے کے بعد سردار بھی بیٹھے تھے برادری کے، انہوں نے کہا ابو صاحب دیکھنا باپ دادے کا دین نہ چھوڑ جانا. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادے کے دین پر مرتا ہوں. تو اس پر علماء کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس سے اتنی محبت تھی تجھے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتی. لفظ یہی انک لا تہدی من احببت، جس سے اتنا پیار تھا تو ہدایت نہیں دے سکتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا. مدینہ سے لوگ آئے بیگانے، کلمہ پڑھ گئے. چچا کے کنارے سرانے بیٹھا تو کہتا رہا اتنے پیار سے پالا تھا. نہیں، اس آیت کے تحت ڈھونڈو نا پھر تفسیریں جو نا، بے شک وہ کمی ہو یا سنیوں کی وہاں لکھا ہو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من. سورہ قصص. جی